نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. صدق اللہ العظیم. ہم دیکھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں کہ تعمیر سیرت کے لیے جو اساسات قرآن مجید نے معین کی ہیں، یعنی بنیادیں جن پر کہ عمارت اٹھے گی، ان میں اول و آخر دونوں مقامات پر نماز کا ذکر ہے. اور ویسے اس نماز کا ایک باطنی پہلو سامنے آیا، خشوع، اور 3 جگہوں پر اس کا دوام، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. محافظت، مداومت، نماز کا نظام قائم کرنا، اس کو اوقات پر ادا کرنا، تعدیل ارکان، نماز میں چوری نہ کرنا. حضور نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے. رکوع میں گئے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے ابھی درمیانی میں کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے کہ تو دوسرا سجدہ کر لیں. یہ نماز کی چوری ہے. تعدیل ارکان کی، ہر رکن صحیح صحیح ادا. رکوع سے اٹھے ہیں تو کمر سیدھی ہو جائے، سکون، یہ ہے قوما. پھر سجدے سے اٹھے ہیں، درمیان میں جو جلسہ ہے وہ بھی پورا یقین اطمینان کے ساتھ بیٹھے. اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں، اور اس میں وہ دعائیں کی جائیں تو واقعتاً تب نماز ہوتی ہے. تو تعدیل ارکان کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ. مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ادا نہ کریں. فرض کیجئے مسجد 1 میل دور ہے اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس عذر ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لیں. اگرچہ عزیمت یہ ہوگی کہ پھر بھی جائیں مسجد میں، حاضری دیں، باجماعت نماز ادا کریں. لیکن یہ کہ جو جاری مسجد ہے، مسجد کا پڑوسی، مسجد کے قریب، آسانی سے انسان چل کر وہاں جا سکتا ہے، اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں. لا صلاۃ ہے ہی نہیں نماز اس کی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کا پڑوسی جو ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نہ ہو. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کی کچھ حقیقت پر ہم غور کریں. یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے، 2 رائے ہیں اس کے بارے میں. یا تو یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے. ناقص کہتے ہیں اس مادے کو جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی آ جائے، واو، الف، یا. اگر یہ ناقص واوی ہے، صاد، لام، واو، صلاوات جب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ واو کے ساتھ ہے. اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا. اب یہ توجہ جو ہے 2 رخ کی ہوتی ہے. اپنے سے بڑے کی طرف تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اپنے سے چھوٹے کی طرف شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. اسی سے لفظ بنا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ صاد، لام، واو ہے. ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے.
اور یہ معاملہ صرف نبی کا نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں، کیونکہ بہرحال حضور کی شان میں یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں تو وہ تو بہت عام ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے اہل ایمان، وہی ہے اللہ جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، وہی بات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ہے اللہ جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ ہے صاد لام واو، یہ لفظ بندے کے لیے آئے گا تو اللہ کے جناب میں حاضر ہونا، دعا کرنا، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کو صلاۃ کہا گیا ہے حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ ایک نقشہ جو ہے ترازو کی شکل میں، حدیث قدسی یہ ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ حضور نے وضاحت کی ہے، حدیث قدسی وہاں ختم ہو گئی۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری بزرگی بھی کا بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ سارا حصہ اللہ کا ہے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ انٹر لاکنگ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ میثاق ہے۔ اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے رب تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہے۔ اور واو درمیان میں جو آیا یوں سمجھیے کہ ترازو کا مٹھ وہ ہے، اور ادھر تین آیتیں ایاک نعبد اور ادھر تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ان کا تعلق ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں پھر۔ یہ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت بخشتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اصل صلاۃ یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری شرح سورہ فاتحہ کی ہے۔ دوسرا مادہ یہ ہو سکتا ہے صاد لام اور یا صلا، اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں تاپنا، آگ سے حرارت حاصل کرنا۔ اس معنی میں یصلونھا یوم الدین، جہنم کو تاپیں گے یہ اس قیامت کے دن۔ صلی النار، آگ میں داخل ہوا، اسی سے اصلاح باب افعال ہے۔ سوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا اصل مفہوم